اور مکے اور لاتوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، کوئی گولی شولی ابھی تک نہیں چلی۔ اس کے بعد چائنا آرمی نے سوئفٹ موو کیا، سپیڈ کے ساتھ موو کیا، اور گاڑیاں اور ٹینک اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس میں مطلب ہے کہ روڈو روڈ آ رہے ہیں اور اس کے بعد علاقے لیتے جا رہے ہیں۔ اور چائنیز آرمی کا مزے کی بات یہ ہے کہ چائنیز آرمی نے کوئی آگے سے ریئیکشن ہی شو نہیں کیا، کوئی مطلب ہے کوئی فائر شائر نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور جو ہے چائنیز آگے بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی انڈیا نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ انڈیا کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، راج ناتھ نام ہے اس کا، راج ناتھ سنگھ، ٹھیک ہے، وہ یو ایس اے کا جو ڈیفنس سیکٹری ہے مارک ایسمتھ، ٹھیک ہے، وہ اس سے ملا سارا کچھ، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا جی؟ اس نے اس کو کہا بھی کہ چائنا نے یہ کیا، چائنا نے وہ کیا، بٹ ہوا کیا؟ رزلٹ زیرو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ خود بتائیں نتیجہ کیسے نکلے؟ سب سے پہلی چیز آپ خود دیکھیں، اوور آل ایک سچویشن دیکھیں، دنیا میں اس وقت کرونا چل رہا ہے، دنیا کرونا میں بزی، چائنا نے اپنا کرونا تو ختم کر لیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکہ میں انتہائی بڑے لیول کے فسادات شروع ہو چکے ہیں، امریکہ ادھر بزی۔ پیچھے مجھے بتائیں چائنا کو پوچھنے والا اس وقت کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو دو ابھرتی ہوئی سپر پاور ہیں، ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے دیٹ از چائنا، اور دوسری اس وقت دنیا جس کو کہتی ہے دیٹ از یو ایس اے۔ یو ایس اے اپنے کاموں میں بزی ہے، ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ اپنے وائٹ ہاؤس کے بیسمنٹ میں چھپا ہوا ہے، اس کو ایف بی آئی والے جو ہیں اور سی آئی اے والے انہوں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے کہ اس کو کوئی مارے نہ اس وقت، وہ جو بنکرز میں ہے نیچے، آپ پڑھیں اگر ٹویٹر کے اوپر آپ کو سارا پتہ چلے گا۔ کہ ابھی آتے ہیں وجوہات کی طرف کہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ چائنا نے اچانک اپنی فوج ادھر کو سیٹ دی۔ یہ تو پہلے آپ کو میں نے یہ بتایا نا، پہلے علاقوں کی اہمیت بتائی، اس کے بعد آپ کو یہ بتایا کہ چائنا کہاں تک پہنچ چکا ہے، نقشوں پہ آپ دیکھ لیں گے ابھی چائنا کدھر تک پہنچا ہے۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز، ہم آتے ہیں وجوہات کی طرف کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس نے چائنا کو مجبور کیا کہ وہ کیا کریں، اس علاقوں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو انڈیا نے آرٹیکل 370 آرٹیکل، ٹھیک ہے، اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی جب یہ ختم ہوا ہے نا، تو یہ جتنے نقشے کل سے میں نے آپ کو بھجوائیں، یہ سارے کے سارے اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایک نقشے میں لکھا ہوا ہے جی پاکستان نے یہ علاقہ چائنا کو گفٹ کر دیا۔ یہ نقشے جو ہیں یہ انڈینز کے ہیں، یہ انہوں نے نیٹ وغیرہ پہ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی پاکستان نے چائنا کا علاقہ، پاکستان نے چائنا کو کوئی اپنا علاقہ گفٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے، سو اس چیز کو آپ نکال دیں۔ اچھا، ابھی جب یہ 370 آرٹیکل جو ہے، پہلی وجہ یہ تھی کہ جب 370 کا آرٹیکل ختم کیا تو ابھی اس حساب سے جو جتنا یہ علاقہ ہے جو پہلے مقبوضہ علاقہ کہلاتا تھا، خواہ یہ والا علاقہ ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے، وہ ابھی مقبوضہ علاقہ نہیں رہا، یاد رکھیے گا وہ مقبوضہ علاقہ نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان آج کشمیر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو وہ ایک مقبوضہ علاقے پہ حملہ تصور نہیں ہوگا، وہ ایک ملک کے اوپر حملہ تصور ہوگا۔ اسی طرح اگر انڈیا پاکستان کے جو کشمیر ہے اس کے اوپر حملہ کر دے تو وہ بھی ایک ملک کے اوپر تصور ہوگا حملہ، اس کے اوپر تصور نہیں ہوگا مقبوضہ۔ تو مقبوضے والی جو مقبوضہ کی جو وہ تھی کنڈیشن تھی، وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ جو چائنا کا علاقہ جو کہ مقبوضہ بنا ہوا تھا ایل اے سی، اس کی بھی جو پوزیشن تھی ایل اے سی والی، وہ انڈیا نے ختم کر دی۔ ابھی جب ختم کی تو نقشے کے اوپر انڈیا نے نقشے جو اپنے جاری کیے، اس میں نقشے جو جاری کیے اپنے ملک کے، اس نے اس علاقے کو، اکسائی چین کو اپنے ملک کے علاقے میں، اپنے ملک کے ایریا میں شو کر دیا، اکسائی چین، یعنی کہ انڈیا نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اوپر چائنا کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا بھائی ایک تو اہمیت ختم اپنے علاقے کی وہ ختم کر دیا 370 لگا کے، اور دوسرا آپ نے جناب نقشے جاری کر دیے ہیں۔ اچھا، دوسرا ابھی اکسائی چین جب انڈیا نے اپنے علاقے میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا نقصان اس کا یہ ہو رہا تھا کہ چائنا کنٹرول کرتا ہے تبت کو کدھر سے؟ اکسائی چین سے، کیونکہ اس کی تو اکسائی چین کی آپ کو پہلے بتایا بڑی اہمیت ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد روڈ بھی نیکسٹ جو صوبوں میں جاتی ہے اکسائی چین سے ہو کے، جو نیکسٹ صوبہ ہے ساتھ والا وہاں پہ جاتی ہے، تو چائنا کو یہ دوسری تکلیف تھی کہ اکسائی چین سے اگر انڈیا اپنے علاقے میں شامل کرتا ہے تو یہ چائنا کو دوسرا نقصان تھا۔ آپ کو یاد ہو کرونا وائرس کی جو ہے کووڈ 19 کے سلسلے میں ایک
جو ہے یو این میں ایک ریزولوشن ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا. اس ریزولوشن میں انڈیا نے چائنا کے خلاف ووٹ دیا تھا. چائنا نے انڈیا کو پہلے بتا دیا تھا، وارن کر دیا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف ووٹ دیا تو سمجھو میں تمہارے اوپر اٹیک کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اوکے. امریکہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے چائنا کے خلاف ووٹ دینا ہے جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوگا. چائنا کہہ رہا تھا نہیں، تم نے میرے حق میں ووٹ دینا ہے ورنہ میں تمہارے علاقے پہ کیا کر دوں گا میں. اور چائنا نے وارن کیا تھا کہ آئی ول اٹیک آن یو فرسٹ. ادھر سے امریکہ کیا کہہ رہا تھا؟ امریکہ کہہ رہا تھا تم نے ووٹ میرے حق میں دینے اور چائنا کے خلاف ووٹ دینے، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو ٹرمپ نے کہا تھا اس کے منسٹر کو، مودی کو، کہ اگر آپ نے ووٹ چائنا کے حق میں دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. یہ بڑی کلیئر انہوں نے انڈیا کو بتا دیا تھا. سو انڈیا دونوں طرف سے پھنس گیا تھا. اگر امریکہ کا ساتھ دیتا تو چائنا، چائنا کا ساتھ دیتا تو امریکہ. سو عجیب سچویشن میں پھنس گیا. لیکن جب یونائٹڈ نیشن میں وہ اجلاس شروع ہوا تو اس میں انڈیا نے ووٹ دیا کس کو؟ یو ایس اے کو، امریکہ کو. اگلا جو تھا ایک اور مسئلہ کہ جس کی وجہ سے چائنا کو دکھ تھا کہ کیا ایشو ہے، جس کی وجہ سے پھر چائنا نے اٹیک کیا. آپ کو پتہ ہے مقبوضہ علاقہ ہے یہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اپنے روڈ نہیں بنانا، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اپنے جو ہے ایئر سٹرپ نہیں بنانی، رن وے نہیں بنانا، فوجی رن وے. آپ نے جناب یہاں پہ رن وے بھی بنانے شروع کر دیے، آپ نے یہاں پہ جو ہے روڈ بنانی شروع کر دی. ابھی آپ کہیں گے کہ سر روڈ بنائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی جب یاد رکھیے گا ایک علاقے میں روڈ بنتا ہے، فرض کریں انڈیا نے ادھر سے اپنے چائنا کی طرف ایک روڈ بنا دیا. آپ لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب یہ روڈ بنتا ہے تو اس کے اوپر جب ٹینک یا آرٹلری کی گاڑیاں موو کرتی ہیں تو ان کی سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جنگ میں ٹائم کے ہی اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ٹائم ہوتی ہے، ٹائم کا گیم ہے ساری. سو جس وقت روڈ بن جاتا ہے تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، ٹینک سپیڈ سے موو کرتے ہیں اور فوری طور پہ آپ اپنی فوج کو وہاں پہ کیا کر سکتے ہو، ڈپلائی کر سکتے ہو. جب آپ روڈ بنا دیتے ہو تو آپ اپنی پھر پوسٹیں آہستہ آہستہ بنانی شروع کر دیتے ہو. آہستہ آہستہ ایک جگہ ہے بس اس کے اوپر آپ نے قبضہ شروع کر دیا نا، جس طرح آپ نارملی دیکھتے ہیں پلاٹوں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، تو یہی ہے. تو یہاں پہ آپ نے آہستہ سے پہلے روڈ بنا دیا، رن وے بنا دیا، اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے چائنا کے اندر، اغیور. ٹھیک ہے، جہاں پہ کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں. سو انڈیا نے ایک اور کام وہاں پہ شروع کر دیا تھا کہ یہاں کے جو اغیور کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، راہ نے یہ کروائیاں شروع کر دی تھیں کہ وہ چائنیز کے خلاف مسلمانوں کو، چائنیز گورنمنٹ کے خلاف، چائنا لوگوں کے خلاف کیا کرتے تھے، انہوں نے بھڑکانا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ جس طرح یہاں پہ انہوں نے ہمارے پٹھان بھائیوں کو کیا کر دیا ہے، پاکستان کے خلاف جو ہے اکسا رہے ہیں، یا افغانستان میں جس طرح جو ہے آپریٹ کر رہی ہے، اور پٹھانوں کو، ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں افغانستان والے بھائی، مسلمان بھائی، ان کو کیا کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کر رہے ہیں. لاسٹ جو ہے وہ ہے سی پیک. ابھی انڈیا کی آنکھوں میں تو سی پیک چبھ رہا ہے. انڈیا کہتا ہے کہ گلگت اور اسکردو میرا علاقہ ہے، کیونکہ انڈیا جس لائن کو، کل جو لائنز آپ کو پڑھائی تھیں، جس لائن کو انڈیا مان رہا ہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی اسکردو میرا علاقہ تھا، گلگت میرا علاقہ ہے. سو سی پیک تو گزری گلگت والی سائڈ سے رہا ہے. تو ابھی انڈیا کو اس کی بڑی تکلیف تھی. انڈیا کیا کر رہا تھا، آپ لوگوں کو آئے روز یہی بیان دے رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں سی پیک کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. ابھی چائنا کو ظاہری بات ہے، چائنا نے کروڑوں اربوں روپے یہاں پہ خرچ کیے ہوئے سی پیک کے اوپر. بلوچستان میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں. پاکستان میں 10 قسم کے وہ مطلب ہے کہ وہ بجلی کا نظام لگا رہا ہے، کوئلے پہ سے چلنے والا یہ وہ آپ کے لیے. سو ظاہری بات ہے ابھی چائنا کو تو وہ چیز ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو چائنا نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ، میدان بھی آزر تھے، گز بھی آزر تھے، گھوڑا بھی آزر. اس نے جناب یہ کام کر دیا. یہ ابھی وجوہات بنی. اور اس کے بعد آخری ایک اور چیز، ابھی دیامر بادشاہ ڈیم بننے جا رہے ہیں. دیامر بادشاہ ڈیم، ابھی انڈیا نے آپ کو کہا تھا نا ہم آپ کو پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسا دیں گے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جو ہمارے گلگت کے بھائی ہیں، اسکردو کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو کیا کرنا، پاکستان کے خلاف کر دینا، پانی کے ڈیموں کے خلاف کر دینا. جس طرح کالا باغ میں، کالا باغ ڈیم کو نہیں بننے دے رہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بادشاہ ڈیم کے لوگوں کو خلاف کرنا اور بادشاہ ڈیم کو نہ بننے دینا. ٹھیک ہو گیا، دیامر بادشاہ کو نہ بننے دینا. کہ یہ تو ہے جی ویسٹرن سیکٹر کا آپ کو بتا دیا، ساری وجوہات بتا دی، سارے ایشوز بتا دیے.
ایک اور ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کس کی طرف، نیپال والی سائڈ پہ. نقشوں کو دیکھیے گا جو کل آپ کو بتائے تھے، نیپال والی سائڈ پہ یا ایسٹرن سیکٹر کے اوپر ایک جو ہے اس وقت ایشو چائنا کا اور انڈیا کا چل رہا ہے. وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اس کو ذرا بڑے غور کے ساتھ لکھ